وحبیب قلوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قالت سیدۃ النساء العالمین ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ وابی محمد رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر نعمت فرش عزا عطا کی اور اس ذات واجب الوجود نے مجھے اور آپ کو ذکر سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے منتخب کیا، تو آج ہم بیوی کے ذکر کی اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ گفتگو کا عنوان ہے معرفت سیدہ سلام اللہ علیہا اور اصول دین، اور یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ چیز کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ یعنی کسی شے کو حاصل کرنا ہے تو پہلے تو یہ طے ہو کہ اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اہم ہے، کتنا اہم ہے، کیونکہ جب تک معرفت کی معرفت نہیں ہوگی تو حصول معرفت کی ضرورت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیوں معرفت جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا ضروری ہے، کیسے جناب سیدہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، کتنی اقسام کی معرفت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں بقدر ظرف اور بقدر عطائے محمد و آل محمد ارسال ہوتی رہیں گی۔ میرے محترم، میرے عزیزم، معرفت کہتے کسے ہیں؟ اور آج پہلی گفتگو ہے تو بالکل زیرو سے کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں، یعنی صفر سے۔ معرفت کہتے کسے ہیں، اس کی لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، علم اور معرفت میں فرق کیا ہے، بالکل ابتدائی کلام سے، ابتدائی نقطے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ معرفت عرف سے نکلا ہے اور معرفت کے لغوی معنی ہیں پہچاننا، یعنی کسی کی پہچان کو معرفت کہتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے پھر علم کیا ہے؟ تو علم کہتے ہیں جاننے کو۔ علم اور معرفت میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ علم کسی کی ذات کے کلی کا ہو سکتا ہے، لیکن معرفت کبھی کلی نہیں ہوتی بلکہ جزوی ہوتی ہے۔ ذرا سی بات مشکل ہے، آسان کرتے ہیں۔ یعنی علم جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو سکتا ہے، کسی چیز کا علم آپ نے کمپلیٹ حاصل کر لیا، لیکن معرفت کسی جز کی ہو سکتی ہے، کسی صفت کی ہو سکتی ہے۔ صفات کے ذریعے جب ادراک ہوگا تو اسے معرفت کہیں گے، اور جب کسی کی ذات کی پہچان ہوگی تو وہ علم ہوگا۔ اور آسان کر دیتا ہوں کہ خدا بند متعال کے لیے جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے دعاؤں میں تو وہ یہی استعمال ہوتا ہے عرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہو گئی۔ علم اللہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کا علم ہو گیا، کیونکہ علم جب ہوتا ہے تو اس کے لیے حواس خمسہ کی ضرورت پڑتی ہے۔
علم جب کسی کا حاصل کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ذات کے متعلق ہوتا ہے، جبکہ خدا کی ذات تک رسائی ممکن نہیں ہے تو پھر خدا کی صفات کے ذریعے پہچان ہوگی، اور جسے صفات کے ذریعے پہچانا جائے وہ معرفت ہوگی۔ تو اب جب صفات کے ذریعے پہچانیں گے تو معرفت ہوگی، جب ذات کا کلی طور پر جو ہوگا، جزوی نہیں ہوگا، وہ علم ہوگا۔ تو اب جب معرفت کو اور آسان کر دو کہ آپ نے اپنے بچے کو بھیجا کہ باہر جاؤ، ایک آدمی کھڑا ہے، اب وہ باہر گیا تو باہر تو 20 آدمی کھڑے تھے، کب 20 آدمی کھڑے، کب 20 آدمی کھڑے نا، اس میں جو ٹوپی والا ہے اس کو لے کے آؤ۔ تو اس نے کہا ابا جان ٹوپی والے تو 2 ہیں، کب وہ جس نے سندھی ٹوپی پہنی ہے اس کو لے کے آؤ، اب وہ 2 میں سے 1 نے پہنی ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے جتنی صفات بڑھتی جاتی ہیں اتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے، جتنی صفات کی پہچان بڑھتی جاتی ہے اتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے معرفت کو ادراک ثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے، یہ تکامل کی منزل پر پہنچتی رہتی ہے۔ یعنی ایک شے کی آپ معرفت رکھتے ہیں اور صفات کو درک کیا، معرفت اور بلند ہو گئی، اور صفات کو پہچانتے گئے، معرفت اور بلند ہوتی گئی۔ تو جس میں تکامل کی منزل ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھنے کی گنجائش ہو، اضافہ ممکن ہو، وہ معرفت ہوتی ہے اور علم کلی ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم کا نام عالم تو ہے، عارف نہیں ہے، کیونکہ خدا کمال ہی کمال ہے۔ تو جب وہ کمال ہی کمال ہے تو پھر وہ عالم ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تکامل کی منزل پر نہیں ہے، وہاں ادراک ثانی دوبارہ ریپیٹ ہونے کی گنجائش نہیں ہے کہ اور درک کر کے اپنی منزل کو بڑھائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، جب کسی شے کی جب قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے حصول کا متمنی ہوتا ہے۔ یعنی جب اگر امپورٹنس نہیں ہے تو ہیرے بھی آپ کے سامنے ہوں تو پتھر کے برابر، تو جب تک کسی شے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تب تک اس کے حصول کی طلب نہیں ہوتی۔ طلب تب ہوتی ہے جب اس کی اہمیت کو پہچان لے، یعنی کہ یہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو میرے محترم، جو معرفت ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ صاحب ان کی کیا قیمت ہے، ان کی کیا قیمت ہے، فلاں انسان کی کیا قیمت ہے، تو وہ اپنی عقل کے مطابق، کوئی علم طبیعیات کا ماہر ہوگا تو وہ اپنی فزکس کے اصولوں کے مطابق قیمت نکالے گا، کوئی زولوجی باٹنی کا ڈاکٹر ہوگا MBBS تو وہ گردے کی قیمت نکال رہا ہوگا، وہ دل کی قیمت نکال رہا ہوگا کہ اس کے اندر کون سی چیز کتنی قیمت کی ہے۔ تو ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کسی کی قدر و قیمت کو طے کرے گا، یعنی وہ ایک معیار، کرائیٹیریا بنائے گا کہ اس معیار پر میں اس کو تول رہا ہوں، اس کی قیمت کا اندازہ لگا رہا ہوں۔ میرے 5ویں امام کا فرمان ذیشان ہے معانی الاخبار میں کہ انسان کی قیمت کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کی معرفت کے مطابق، جو جتنی زیادہ معرفت رکھے گا وہ اتنا قیمتی ہے، جس کی جتنی معرفت بلند ہے وہ اتنا قیمتی ہے، اور جو جتنی معرفت میں پستی رکھتا ہے تو وہ اتنا کم قیمتی ہے، اس کی قیمت اتنی کم ہے۔ تو قیمت انسان کی اس کی معرفت کے ذریعے ہوگی کہ جتنا اس کا عرفان بلند ہوگا، جتنی اس کی معرفت بلند ہوگی اتنی اس کی قیمت بلند ہو جائے گی۔ تو معرفت کی اہمیت یہ ہے کہ ہر انسان کی قدر و قیمت اس کی معرفت میں پوشیدہ ہے، وہ جتنا بڑا عارف ہے اتنی زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو معرفت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آپ کی میری تمام قدر و قیمت معرفت میں پوشیدہ ہے۔ اور دیکھیے جب معرفت بڑھتی ہے تو معصوم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو
فقط نماز روزے کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ ان کی معرفت بھی دیکھو کہ کس مقام معرفت پر، ان کا عرفان کیا ہے، وہ ہمیں کتنا پہچانتے ہیں، خدا کی معرفت کتنی رکھتے ہیں۔ تو یہی سبب ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت جناب موسیٰ کے دور کا، اور بچوں کو معرفت کا ایک درس باب کھل جائے گا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام ایک شرابی تھا، اور ایک صاحب بڑے ظاہری طور پر نماز روزے کے پابند تھے۔ تو دونوں نے اپنا اپنا سلام بھجوایا، اپنا اپنا پیغام بھجوایا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ چیز چاہیے جو عبادت گزار سے عابد، اور شرابی نے کہا موسیٰ ہمارا بھی پیغام دے دو، آج مرغا کھانے کو بڑا دل ہے، اللہ سے کہو کہ مرغا تو بھجوا دیں۔ تو اب حضرت جناب موسیٰ نے کہا یہ نماز پڑھتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے لیے کیا کہیں۔ اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کھانا بھجوا دیا جائے تاکہ میں جو عبادت کے لیے اٹھ کے جاتا ہوں اور کھانے کی تگ و دو میں وقت خرچ کرتا ہوں، اس وقت کے خرچے سے میں بچ جاؤں، اور تاکہ یہیں اپنے مقام پر اور زیادہ عبادت کروں۔ تو اب جو پلٹے وہ اگلے دن دونوں کی چیزیں رکھ دی خدا کی بارگاہ میں۔ اگلے دن جو پلٹے تو معاملہ الٹ تھا۔ وہ آدمی کہے موسیٰ کھانا تو نہیں پہنچا، اور اس شرابی نے کہا موسیٰ شکریہ، مرغا پہنچ گیا۔ اب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو ایک گناہگار آدمی ہے، ظاہری طور پر گناہ کر رہا ہے، اور وہ ایک ظاہری طور پر عبادت کر رہا ہے۔ اس کی فرمائش خدا نے پوری کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ عابد کی فرمائش رد ہو گئی۔ تو اب پہنچے، موسیٰ کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ جو گناہ گار تھا اس کی تو فرمائش پوری ہو گئی، اور جو عبادت گزار تھا اس کی فرمائش رد ہو گئی، سبب کیا ہے؟ تو جب خداوند متعال سے مکالمہ ہوا کوہ طور پر، تو اللہ نے کہا موسیٰ وہ گناہ گار ہے لیکن اس عبادت گزار سے زیادہ مجھے پہچانتا ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ مالک تجھے پہچانتا تو پھر یہ اس طرح کا نشہ تو نہیں کرتا۔ بہرحال کہا موسیٰ اگر تم جاؤ اور دونوں سے ایک سوال کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس معرفت کی منزل پر پڑا ہے، کون معرفت کی کس مقام پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور اللہ کا سوال دونوں کے سامنے دہرایا۔ پہلے پوچھا اس عابد سے، عبادت گزار سے یہی سوال کیا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ مجھے ناکے کی، ناکا کہتے ہیں سوئی کو، سوئی کے ناکے سے، سوئی میں جو سوراخ ہے اس سے اونٹوں کی قطار نکالنی ہے۔ اللہ پریشان ہے کہ قطار کیسے نکالے۔ سوال آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سوئی کے سوراخ سے اونٹوں کی قطار نکالنی ہے، اللہ پریشان ہے کہ قطار کیسے نکالے۔ تو جب وہ ظاہری عبادت گزار کے پاس گئے، کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، چلو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ کی مشکل حل ہو جائے۔ اس کے بعد سمجھ گئے موسیٰ کہ اس کی اتنی عقل ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی خدا کی یہ پہچان ہے کہ خدا کو مشکل میں سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی شرابی سے کہا کہ تمہاری چیز تو پہنچ گئی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، ایک اونٹوں کی قطار نکالنی ہے سوئی کے ناکے کے اندر سے، تو کیسے نکالے؟ اس شرابی نے ایک کہکا لگایا کہ موسیٰ تم کیسے نبی ہو اور کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ خدا ہی کیا جو مشکل میں پڑ جائے اور پریشانی کا شکار ہو جائے۔ معرفت ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے۔ عبادت کا مقصد بھی حقیقت میں معرفت ہے۔ یہ جو آیت ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا،
تو جب معصومین سے پوچھا یہاں عبادت سے کیا مراد ہے تو معصومین یہی فرماتے ہیں عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی اس عبادت کے ذریعے اسے پہچانے جس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو معرفت انتہائی اہم ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت پر انشاءاللہ مسلسل 10 دن گفتگو رہے گی۔ تو شہزادی کونین کی معرفت فی العقل فکر انسانی سے بلند چیز ہے، اور جب یہ فکر انسانی عقل انسانی میں سمائے نہیں جا سکتی تو پھر ان 10 مجالس میں اس عنوان کو عنوان سخن کیوں قرار دیا؟ جب ایک چیز پاسبل نہیں ہے تو پھر کس لیے اس کو عنوان بنایا؟ تو سید العلماء علامہ علی نقی نقطن صاحب ایک تاریخی استدلال پیش کیا کرتے تھے، اور مجھے بہت پسند ہے اس لیے اکثر میں دہرایا کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی سمندر کے سامنے انسان کھڑا ہو اور اس کے سامنے مختلف چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، گلاس موجود ہے، جگ موجود ہے، کولر موجود ہے، سوئی موجود ہے، تو اگر وہ گلاس کو پانی میں ڈالے گا تو گلاس بھی بھر جائے گا، کولر کو اگر سمندر کے پانی میں ڈالے گا کولر بھی بھر جائے گا، جگ کو سمندر کے پانی میں ڈالے گا جگ بھی بھر جائے گا، اور سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈالے گا تو سوئی بھی بھر جائے گا۔ اب یہ تمام چیزیں بھر رہی ہیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض وارد کرے کہ صاحب سوئی میں تو اتنا کم پانی آیا اور کولر اتنا زیادہ بھر گیا، اور گلاس میں دوسرے نمبر پر پانی آیا، جگ میں تیسرے نمبر پر پانی آیا، سب میں برابر پانی کیوں نہیں آیا؟ اس میں قصور سمندر کا ہے یا کس شے کا ہے؟ اب وہ یہ سوال قائم کرے تو اس کا سوال بنتا نہیں ہے۔ سمندر تو سب کے لیے یکساں تھا، لیکن جس شے کا جتنا ظرف اور گنجائش تھی اسے اتنی معرفت حاصل ہو گئی۔ تو یہی معرفت جناب سیدہ کا معاملہ ہے کہ ہم سب اپنی عقل اور استطاعت کے مطابق جناب سیدہ کے معرفت کے علم کے سمندر میں اپنے ذہن کی کشتی کو ڈال دیں گے۔ اب جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا عرفان حاصل کر لے گا۔ ہم بقدر ظرف حاصل کر سکتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنی استطاعت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ذات کی معرفت حاصل کر لے گا، کیونکہ ان کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کی معرفت نہ ہو تو اس کی معرفت نہیں ہو۔ یعنی یہ ذوات مقدسہ خدا کی معرفت کا وسیلہ اعظم ہے، خدا کی پہچان ان کے ذریعے ہو۔ خدا نے انہیں تخلیق ہی اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے کیا ہے، تو جتنا جتنا اسے پہچانتے، جتنا جتنا ان کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اتنی اتنی اس کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ حقیقت میں جتنے بھی فضائل سیدہ پڑھوں گا یہ تو توحید کے فضائل ہوں گے، یہ حقیقتاً فضائل توحید ہیں، کیونکہ تصویر کی تعریف فی الحقیقت مصور کی تعریف ہے۔ حقیقتاً تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہے، خالق کی تعریف ہے۔ اگر مخلوق کو جتنا پہچانتے ہیں اتنی خالق کی تعریف ہوگی۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کی ابتدائی منزل ہمیں حضرت اقبال نے سمجھایا۔ وہ ابتدائی منزل ہے کہ کسی کی معرفت ہوتی ہے، ایک معرفت ہوتی ہے تحت الشعاع، یعنی کسی کے وسیلے سے، کسی کے ذریعے سے۔ بہت سے لوگوں کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کسی کی حیثیت کی وجہ سے معتبر۔ بھائی یہ کون ہے؟ فلاں عالم کے بیٹے ہیں، اب ان کا جتنی بھی صفت ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ خاتون اول ہیں، بھائی انہوں نے کون سا الیکشن لڑا؟
انہوں نے کیا کیا کہ یہ وہ ہیں جو اس وقت کے وزیر اعظم کی زوجہ ہے، تو خاتون اول ہو گئی، تو اب اس عورت کا اپنا کمال تو کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ کس کی وجہ سے اس کو پروٹوکول مل رہا ہے؟ جناب وہ اس کے شوہر کی وجہ سے مل رہا ہے. تو ایسے کچھ رشتے یا کچھ ہستیاں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ اگر ان سے وابستگی ہو جائے تو وہ بھی انسان کے کمال کا باعث ہوتا ہے. تو یہ معرفت کی پہلی منزل ہے. دیکھیے معرفت میں بڑے اسرار و رموز ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوتی رہیں گی. دیکھیے ایک ہے کہ معرفت تاریخ کے اعتبار سے لوگ بہت سی چیزوں کو پہچانتے ہیں. یعنی جتنے مناقب اور فضائل بیان کی جائیں یہ سارے کوئی ان مجالس کو سن لے یا اور علماء کی مجالس کو سن لے یا کتابوں کو پڑھ لے تو اس کو تاریخی معرفت تو مل جائے گی سیدہ کی، لیکن یہ تاریخی معرفت حقیقی معرفت نہیں ہے. یہ ایک منزل تو بن سکتی ہے، یہ ایک منزل کی جانب بڑھنے والا قدم بن بھی سکتی ہے اور نہیں بھی بن سکتی. تاریخی معرفت سے کبھی بھی عرفان نہیں ملتا. میں بہت آسان سی بات کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی معرفت اس دور کے یہودیوں کو بھی تھی، عیسائیوں کو بھی تھی. تاریخی معرفت کفار کو بھی تھی. یہی سبب ہے کہ کفار صادق اور امین کہہ رہے ہیں. یہودیوں کے لیے قرآن کا دعویٰ ہے کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے آپ کو پہچانتے ہیں. یعنی خوب اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں. اپنی اولاد کو بندہ کیسے پہچانتا ہے؟ اچھے طریقے سے پہچانتا ہے. تو ایسے یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں. ایسے ہی عیسائی بھی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جو فارقلیت کی نشانیاں ہیں وہ ساری مصطفیٰ میں ہیں، تو وہ بھی پہچانتے تھے. یہود بھی پہچانتے تھے، کفار مکہ بھی پہچانتے تھے. اب یہ جو ان کی معرفت ہے یہ کمال ہے یا نقص ہے؟ بھائی یہ ڈیفیکٹ ہے یا ان کو فائدہ دے گی؟ آپ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں دے گی، کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ معرفت تو رکھ رہے ہیں لیکن معرفت کے اگلے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے. یعنی پہچان رہے ہیں، پہچان ہونا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کافی نہیں. بھائی پہچان ہونا، تاریخی پہچان ہونا کسی شخصیت کی ضروری ہے. ایسے ہی امیر المومنین کو، جو امیر المومنین کے دشمن تھے کہ علی کو نہیں پہچانتے تھے، کیا اپنے دربار میں تاریخ میں واقعات نہیں ہیں کہ خود فرمائش کی علی کی فضیلت سناؤ؟ تو فضائل بھی سنتے ہیں. تاریخی معرفت وہ بھی رکھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کریمی کو بھی پہچانتے ہیں کہ ہم تو بند کریں گے پانی، یہ نہیں کریں گے. لیکن کیا فقط تاریخی معرفت انہیں اس منزل پر لے جا سکتی ہے کہ انہیں نجات دلائے؟ تو کہ تاریخی معرفت سے نجات نہیں ملے گی. یعنی رسول کو صادق اور امین مان رہے ہیں، پیغمبر کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچان رہے ہیں، تو حقیقت معرفت تب کام آئے گی کہ جب جس ہستی کو پہچان رہے ہیں اس کے بعد اسے اس منصب اور عہدے کے ساتھ تسلیم بھی کرے جو اس کا مقام. ورنہ یہ معرفت نقص کمال نہیں ہے. وہ یہودی بیٹوں کی طرح تو پہچان رہے ہیں لیکن رسول اعظم کی طرف مان نہیں. وہ شخص امیر المومنین کے فضائل کو تو پہچان رہا ہے لیکن اپنا امام نہیں تسلیم کر رہا. تو جب تک اس منصب، عہدے اور مقام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہی پروٹوکول نہ دے جس کا وہ اہل ہے تو وہ معرفت کمال کی طرف نہیں لے کے جائے گی، وہ معرفت نقص کی طرف لے کے جائے گی. تو میرے محترم، میرے عزیز، سیدہ کی معرفت اس لیے بہت ضروری ہے کہ خود سیدہ نے اپنی معرفت کی طرف متوجہ کی. جو میں نے آپ کی خدمت میں خطبہ فتح سے ایک جملہ پیش کیا بی بی کا، اس میں خود سیدہ ہماری تمام انسانوں کی، مسلمانوں کی نہیں، تمام انسانوں کی
अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, या अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा, अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा, बल्कि कहा अय्युहन्नास, ऐ लोग, ऐ इंसान, इल्मू, जान लो, पहचान लो, दर्द कर लो, समझ लो, अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, कि मैं फातिमा हूं और मेरे बाबा मोहम्मद हैं। अगर वहां के लोग उस मंजिलत के साथ पहचानते तो उनमें से कोई अजनबी नहीं था। ये सैयदा उसी तरफ इशारा कर रही है, अगर मेरी मारिफत रखते तो मुझे खुतबा देने की सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपनी मारिफत करवाना चाहती है। और सैयदा की मारिफत जो इकबाल ने कराई है वो बड़ी आला है, लेकिन वो तहतुश शुआ है। हम उस मारिफत से इस अशरे में कोशिश करेंगे एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम तहतुश शुआ के तहत नहीं करेंगे, यानी कुछ चीजें किसी जात के जरिए पहचानी जाती हैं, वो भी कमाल है। सैयदा की मारिफत इतनी अजीम है कि अल्लामा इकबाल ने जो तारुफ कराया है वो रिश्तों को बुनियाद बनाकर तारुफ कराया। हजरत जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा से जब तकाबुल कराया तो रिश्ते की बुनियाद पर तारुफ कराया कि सैयदा वो है कि मरियमस यक निस्बत ईसा अजीज, अस से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि मरियम सलामुल्लाह अलैहा का कमाल ये है। और यकीनन हजरत मरियम की शान में ये इससे बड़ा जुमला क्या होगा कि वो मादर ईसा है। कुरान ने उन्हें मसीह की माँ करार दिया, इस रिश्ते से तारुफ कराया। यानी बार दफा रिश्ते पहचान का वसीला बनते हैं। इसलिए हजरत नूह की बीवी हो या लूत की बीवी हो, उनका तारुफ उनके रिश्ते के जरिए। फिरौन की ज़ौजा आसिया का ताल्लुक रिश्ते के जरिए, तो रिश्तों के जरिए से भी पहचान होती है। लेकिन ये पहचान बड़ी पहचान नहीं है, यानी नूह की बीवी या लूत की बीवी रिश्ते से पहचानी जा रही है। तो हजरत जनाब इकबाल ने मारिफत की इब्तदाई मंजिल की तरफ इशारा किया, और ये मारिफत भी इतनी अजीम है सैयदा की कि इसमें भी कमाल के पहलू बोले कि मरियमस यक निस्बत ईसा अजीज, अस से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि मरियम सलामुल्लाह अलैहा एक निस्बत से अजीज हैं, बुजुर्गी रखती हैं, आज़मत रखती हैं कि वो मादर ईसा हैं। अस से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, और शहजादी कौनैन तीन निस्बतों से इज्जत और अदबत रखती हैं। और ये भी हजरत अल्लामा इकबाल ने एक अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश किया कि हजरत मरियम को मरियम कहा और सैयदा के तारुफ में हजरत लगाया। यानी ये भी अजीब बात है। मरियम यक निस्बत ईसा, बहुत बड़े शायर थे, हजरत मरियम भी लगा सकते। शायरी के औज़ान इकबाल से ज्यादा कौन जानता है। लेकिन जिस तरह जनाब फिजा का सूरह दहर में जिक्र आया तो अल्लाह ने सोने का जिक्र नहीं किया, क्योंकि चांदी का जिक्र आ गया। जनाब फिजा अहले बैत की चांदी है। तो इसी तरीके से इकबाल ने कहा कि जब सैयदा का तज़किरा हो रहा है तो हजरत मरियम फकत मरियम है और सैयदा के साथ हजरत मरियम यक निस्बत ईसा अजीज, अस से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आन इमाम अव्वलीन व आखिरीन। क्या आप उसकी नूर चश्म है जो रहमतुल लिल आलमीन है। देखिए, आलमीन के लिए रहमत होना ये पैगंबर खुदा का वस्फ, जो आलमीन के लिए रहमत है। रहमत के मायने क्या है अरबी लुगत में, या अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी ने जब रहमान और रहीम की बहस की तो रहमत के मायने लिखे अर्रहमतु हल्लिल मुश्किलात व इजाइल हाजात। रहमत उसे कहते हैं जो मुश्किल को हल कर दे, परेशानी को दूर कर दे। यानी रहमत मुश्किल कुशा को भी कहते हैं, हाजत रवा को भी कहते हैं। तो अब जो तर्जुमा आपका जी चाहे कर लीजिए, रहमतुल लिल आलमीन, जो आलमीन की मुश्किलात को हल कर दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। तो जो आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन हो, उसके लिए जो रहमत बन के आए उसे सैयदा कहते हैं। और फिर
دوسرا تعارف کرایا تو کہا بانوئے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ اس کی زوجہ ہیں، اس علی کی زوجہ ہیں جس کے سر پہ حل عطا کا تاج سجا، سورہ دہر کا جو سر پہ جس کے تاج سجا ہوا ہے، اس علی المرتضی کی آپ زوجہ ہیں، جو مرتضی بھی ہے۔ مرتضی اسی کو کہتے ہیں جس سے خدا راضی ہو، جس کے پاس خدا کی رضا ہو تبھی مرتضی ہوتا ہے۔ تو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں۔ اور پھر تیسری نسبت سے تعارف کرایا، مادریان مرکز پرکار عشق، مادریان قافلہ سالار عشق، آپ اس کی ماں ہیں جو عاشقوں کا مرکز ہے۔ پرکار کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دائرے کا جو مرکزی نقطہ بنتا ہے وہ پرکار کی نوک پہ بنتا ہے، اور دائرے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دائرے میں نقطہ ایک ہوتا ہے، دو مادریان مرکز پرکار عشق، اس عاشق حقیقی حسن کی ماں ہے جو سینٹر ہے، اور مادریان قافلہ سالار عشق، اور عاشقوں کے قافلہ سالار حسین کی ماں ہے۔ یعنی اقبال نے تعارف جب کرایا تو نسبتوں کی بنیاد پر کرایا۔ یہ تعارف ناقص نہیں ہے، لیکن یہ ایک ابتدائی منزل ہے، یہ پہلی سٹیج ہے۔ یہ پہلی سٹیج ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھو کہ یہ اس کی بیٹی ہے جو خلق عظیم ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جو نبع عظیم ہے، اور یہ اس کی ماں ہے جو ذبح عظیم ہے۔ تو جو اتنی عظمتوں کے تحت ہو وہ سیدہ ہے، لیکن یہ سیدہ کا تعارف کی ایک ابتدائی منزل ہے۔ ہم اسے نیگلیکٹ نہیں کرتے، ہم اسے یکسر مسترد نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک ذریعہ وسیلہ تعارف ہے کہ کسی کا تعارف کسی کی نسبت سے کرایا جائے، لیکن اقبال کے اس کلام کا جواب ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب فاطمہ فاطمہ ہے میں کرایا، اور جہاں سے علی شریعتی نے گفتگو کو ختم کیا ہے ہم وہاں سے انشاءاللہ کل سے گفتگو ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب میں نتیجہ پیش کیا عظمت جناب سیدہ پر، اور اس نتیجے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جب سیدہ کا تعارف کرانا چاہا اور میں اس منزل پر پہنچا کہ سیدہ وہ ہے جو نبی کریم کی بیٹی ہیں، یہ سیدہ کا تعارف ہے لیکن مکمل تعارف ہے، کہ پھر میں نے تعارف کروانا چاہا کہ سیدہ کون ہیں، یہ علی جیسے امام کی زوجہ ہیں، یہ تعارف تھا لیکن یہ تعارف مکمل نہیں تھا۔ پھر میں نے تعارف کرایا کہ یہ حسنین اور زینب و کلثوم جیسی ہستیوں کی ماں ہے، یہ تعارف سیدہ ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ یہ ساری نسبتیں نہ بھی ہوں تب بھی سیدہ اس مقام اور عظمت پر ہے کہ اپنا ذاتی تشخص رکھتی ہے، اپنی ذاتی حیثیت رکھتی ہے، اپنا ذاتی مقام رکھتی ہیں۔ یہ سب کچھ نہ بھی ہو تب بھی فاطمہ فاطمہ ہے، اور یہی انہوں نے نتیجہ پیش کیا کہ سیدہ کی ذات کے انفرادی فضائل ہے، سیدہ کا اپنا مقام اور منزلت ہے، سیدہ اپنی ایک عظیم منزلت پر فائز ہیں۔ اور یہ بس آخری جملہ اور گفتگو اپنے اختتام پر پہنچنے لگی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک عالم ربانی نے اپنی کتاب میں سیدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک استدلال پیش کیا کہ صاحبان عصمت وہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور صاحبان عصمت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا۔ جو خدا کی مرضی ہے وہ معصوم کی مرضی ہے، کہ صاحبان عصمت کی یہ منزل ہے کہ خدا کی مرضی کے تحت
لیکن سیدہ کا مقام اور عظمت یہ ہے کہ سیدہ اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں، اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کا مقام اور منزلت یہ نہیں ہے کہ وہ فقط خدا کی مرضی کے تحت اپنی مرضی کو کر دیا، بلکہ فاطمہ زہرا اسے کہتے ہیں کہ جس کے راضی ہونے پر خدا راضی ہوتا ہو، جس کے غضب پر خدا غضبناک ہوتا ہے، جو معیار رضایت الہی بنے، جو خدا کے راضی ہونے کا معیار بنے۔ دیکھیے یہ کمال سیدہ ہے، ہر شے کا کمال ہے، یہ بی بی کا کمال ہے، یہ بی بی کی عظمت ہے۔ دیکھیے شے کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے سے قیمتی پر قربان ہو جائے، شے کی بقا اس میں ہے کہ اپنے سے اعلیٰ جنس پر خود کو قربان کر دے، یہی شے کا کمال ہے۔ یعنی مٹی کا کمال کیا ہے، زمین کا کمال کیا ہے کہ زمین اپنے سینے کو چروا کر کسی بیج کو یہ جگہ دے کہ وہ اس میں سے برآمد ہو جائے۔ اگر بیج پھوٹ گیا، اس میں سے کوئی بوٹا نکل آیا، زمین نے اپنے سینے کو چروا کر اس میں نباتات کو جگہ دے دی تو زمین کمال پر پہنچ گئی۔ یہی جمادات میں آئے گی اور اسی زمین کو خدا زندہ زمین مانے گا۔ یعنی زندہ زمین وہ ہے جو زرخیز ہو، بنجر زمین کو خدا مردہ مانتا ہے۔ بھئی آپ اپنی بائیولوجی کے اصولوں کو نہ لگا لینا کہ ساری زمین ہی مردہ ہے، کوئی سانس نہیں لے رہی یا کچھ نہیں۔ قرآن نے زندہ اور مردہ کا ایک ہی لفظ میں ایک فلسفہ بیان کر دیا کہ زندہ وہ ہے جو فیض پہنچائے، نفع پہنچائے، جس سے دوسرے کو نفع پہنچے وہ زندہ ہے، جس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے وہ سانسیں لیتا ہوا مردہ ہے۔ زمین وہ زندہ ہے جس سے کچھ اگ رہا ہے، یہ زمین کی زندگی ہے۔ زمین کا کمال یہ کہ اس نے اپنا سینہ چروا کر، جمادات نے اپنے سینے کو چروا کر اپنے اندر سے نباتات کو جگہ دی، یہ وہ امر ہو گئی، وہ مقام پر پہنچ گئی، یہ اس کا کمال حاصل ہو گیا کہ اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو۔ اور اس پودے کا کمال کیا ہے، اس نباتات کا کمال کیا ہے؟ اس نباتات کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی حیوان کی غذا بن گیا، اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو گیا۔ کسی حیوان نے چر لیا تو وہ اس کا کمال ہے کیونکہ اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو گیا۔ اب حیوان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کے ہاتھوں ذبح ہو گیا، اس کے کام آ گیا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ خدا کو راضی کر لے۔ او بھائی انسان کا کمال ہے خدا کو راضی کرنا۔ فاطمہ وہ ہے جس کی رضا میں خدا کی رضا کی۔ زندگی رہی تو کل معرفت جناب سیدہ کے ان گوشوں کو بیان کریں گے جو بی بی کی انفرادی معرفت پر ہے۔ یعنی بی بی خود اپنا تشخص کیا رکھتی ہے، آپ کا ذاتی تشخص کیا ہے، آپ کی ان نسبتوں سے ہٹ کر نگاہ توحید میں کیا عظمت ہے، نگاہ رسالت میں کیا عظمت ہے، نگاہ امامت میں کیا عظمت ہے، اور قیامت کے دن بی بی کا کیا راز ہوگا۔ تو یہ اصول دین کو ہم دو طریقوں سے دیکھیں گے، یعنی نگاہ توحید میں مقام سیدہ کیا ہے اور جناب سیدہ کی زبانی توحید کیا ہے۔ تو کوشش کریں گے خطبہ فتح کی روشنی میں جو معرف اصول دین بی بی نے سمجھائے ہیں ان پر بھی کلام ہوتا رہے، اور ان احادیث قدسیہ کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں اہل بیت اور ذات واجب الوجود کا اس بی بی سے کیا رشتہ ہے اسے بھی بیان کیا جائے کہ ان کی نگاہ میں کیا عظمت ہے۔ بس عزیزوں، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے بارے میں زیارت میں جملے ہیں، امام جملے فرماتے ہیں مفاتیح الجنان میں، میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کی پسلیاں ڈوبیں۔ وہ بی بی جس کا پہلو شکستہ ہے،
عزادارو، آپ کے تصور سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ حسین انصاریہ، آقا انصاریان کے نام سے مشہور ہے، ایران کے عالم ہیں۔ انہوں نے تذکرہ کیا بی بی کے زخمی پہلو کا کہ سیدہ وہ ہیں کہ جن کی پہلو شکستہ ہو گئے، جن کا پہلو زخمی ہو گئے، جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جب یہ تذکرہ کیا مجلس میں گریہ ہوا، عزاداروں نے گریہ کیا۔ اس گریے کے ختم ہونے کے بعد ایک مومن کونے میں گریہ کی جا رہا ہے۔ آقا حسین انصاریان اس کے پاس پہنچے، کہا اللہ تجھے بی بی کے غم میں رونے والوں میں شمار کر، سیدہ کی تجھے شفاعت نصیب ہو، بی بی کے غم پہ تو نے جو گریہ کیا، آل محمد تجھ سے راضی ہو، بی بی کا بابا تجھ سے راضی ہو۔ اتنے گریے کا سبب کیا ہے؟ پورا مجمع گریہ کر کے رک گیا، تیرا گریہ تھمتا کیوں نہیں ہے؟ کب میں پیشے کے اعتبار سے آرتھوپیڈک سرجن ہوں، میرا کام ہی ہڈیوں کو جوڑنا ہے۔ کب میں جب کوئی مریض کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے، ہم اس پر پلسٹر باندھ دیتے ہیں، مریض کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اسے سکون مل جاتا ہے۔ کہا کہ جب کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے ہم پلسٹر باندھ دیتے ہیں، اس کے درد کو افاقہ مل جاتا ہے۔ کہ میں جانتا ہوں پسلی کے ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے، کہ جن کی پسلیاں ٹوٹتی ہے وہ ہر سانس میں تکلیف لیتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے مالک کہیں پھانسی نہ آ جائے ورنہ جان نکل کے رہ جائے گی۔ کہ میں پریشان ہوں، میں اس درد کو محسوس کر رہا ہوں جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو۔ اللہ جانے زہرا نے پہلو زخمی ہونے کے بعد سانسیں آنے والے لباس محمد و آل محمد کی عظمت کا، لباس اہل بیت علیہ السلام کی وسیلت کا، ہم سب کی حاضری بارگاہ امام اصل بارگاہ خدائی، اس بارگاہ امام مظلوم میں سیدہ سلام اللہ علیہ کا روزہ پیش کرنا، مالک ہم سب کی اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں، معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، ہمارے والدین کے، جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے، اور آج ایک بچہ عفنان نامی ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا، مالک اس کے درجات بلند فرما، جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجات دیے ہوئے، جو تمنائیں دیے ہوئے بارگاہ امام مظلوم میں موجود ہیں، مالک ان سب کی تمناؤں کو، حاجات کو شہزادی کے صدقے میں پورا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، مالک ان سب کو صحت یابی عنایت فرما۔ بھائی جاوید بیمار ہیں، مالک انہیں مکمل صحت یابی عنایت فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کے رزق میں اضافہ فرما۔ اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کے گھروں کو عرضی و سماوی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما۔ منتظمین کی اس ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ مجھ حقیق کے پڑھنے کو اور آپ صاحبان کے سننے کو مالک شرف قبولیت عنایت فرما۔ تمام دعاؤں میں سب سے اعلیٰ وارفع دعا حجت دوران امام یاسر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حجت دوران ہم سے راضی نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
کل انشاءاللہ